چلے اس کی تہیں کھولتے ہیں، کائنات کی ابتدا، اس کا پھیلاؤ اور اس کے وجود کا اصل مقصد۔ میرا مطلب ہے یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم نے ان گنت تھیوریز سن رکھی ہیں۔ جی، اور یہ انسانی تاریخ کے سب سے پرانے سوالات میں سے ایک ہے۔ بالکل، ہم سب اس بنیادی بحث سے واقف ہیں کہ کیا یہ سب محض ایک اندھے کائناتی حادثے کا نتیجہ ہے، یا پھر اس پورے سٹرکچر کے پیچھے کوئی باشعور منصوبہ بندی، کوئی ڈیزائن موجود ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم محمد فاروق راشد کے تحریر کردہ ایک بہت ہی دلچسپ مضمون دی کاسمک بلو پرنٹ، ایکسیڈنٹ اور ڈیزائن کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس مضمون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص نظریے کی طرفداری نہیں کرتا۔ ہاں بالکل، بلکہ یہ اس معمے کو سائنس، فلسفے اور مذہب ان تینوں کی روشنی میں ایک ساتھ رکھ کر دیکھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بحث کے ان پہلوؤں کو سمجھیں جو اکثر ہماری عام گفتگو میں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو آئیے سیدھا موضوع کے اندر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سائنس کی کہانی کی طرف آتے ہیں، چونکہ سننے والے بگ بینگ کے بنیادی تصور سے تو بخوبی واقف ہی ہیں۔ جی، وہ تو اب ایک کافی عام معلوماتی حصہ بن چکا ہے۔ بالکل، تو ہم ان ابتدائی تعریفوں کو چھوڑ کر سیدھا اس کے سب سے حیران کن پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ مضمون میں بیلجیم کے سائنسدان جارجز لیمائتر کا ذکر ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کائنات کے ایک نقطۂ آغاز کا نظریہ پیش کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کی سائنسی کمیونٹی نے اسے فوراً قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا، کیوں بھلا؟ کیونکہ ایک آغاز کا تصور بہت سے لوگوں کو سائنسی کم اور مذہبی زیادہ لگ رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس سے خالق کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ سائنسدان خود ایک سائنسی دریافت سے ہچکچا رہے تھے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو لیمائتر کے نظریے کی اصل اہمیت صرف یہ نہیں تھی کہ کائنات ایک چھوٹے سے انتہائی گرم مقام سے پھیلنا شروع ہوئی، بلکہ اس کا سب سے بڑا امپلیکیشن یہ تھا کہ خود وقت اور جگہ یعنی اسپیس اور ٹائم کی بھی ایک شروعات تھی۔ یعنی بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ کوئی ایسا دھماکہ نہیں تھا جو کسی پہلے سے موجود خالی جگہ میں ہوا ہو، بلکہ اس پھیلاؤ کے ساتھ جگہ خود وجود میں آ رہی تھی۔ واہ! اور پھر ایڈون ہبل کی دریافت نے تو اس پر مہری لگا دی۔ جی، جب ہبل نے یہ ثابت کیا کہ گیلیکسیاں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو یہ واضح ہو گیا کہ پھیلاؤ کا یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ لیکن یہاں جو سوال مضمون میں اٹھایا گیا ہے وہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے۔ کیا ایک آغاز کا مطلب لازماً کوئی آغاز کرنے والا بھی ہے؟ مطلب سائنس بتاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن کیا یہ محض ایک طبعی عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص ترتیب موجود ہے؟ یہیں سے ہم اتفاق اور نظم کی بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کائنات کا محض پھیلنا اتنی حیرت کی بات نہیں ہے جتنی حیرت کی بات وہ قوانین ہیں جو اس پھیلاؤ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان طبعی قوانین کے ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم فائن ٹیوننگ کے تصور کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے تو ہیں کہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے، لیکن مضمون میں جن پیرامیٹرز کا ذکر ہے وہ سچ میں ذہن کو الجھا دیتے ہیں۔ جی، مصنف اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ بگ بینگ کوئی بے ہنگم دھماکہ نہیں تھا۔ اگر یہ محض ایک حادثہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں صرف ایک بے ترتیب ملبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، جیسے کشش ثقل یا گریوٹی کی ہی مثال لے لیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر گریوٹی تھوڑی سی بھی زیادہ مضبوط ہوتی تو کائنات پھیلنے کے فوراً بعد واپس اپنے اندر کولیپس کر جاتی، اور اگر تھوڑی سی کمزور ہوتی تو مادہ کبھی اکٹھا ہو کر ستارے اور گیلیکسیاں نہ بنا پاتا۔ بالکل، اور یہ تھوڑی سی کا لفظ دراصل اس حساسیت کے ساتھ پورا انصاف نہیں کرتا۔ سائنسدانوں کے مطابق کشش ثقل اور کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کے درمیان جو توازن ہے وہ 1 کے بعد 60 صفر کی حد تک باریک بیری سے سیٹ کیا گیا ہے۔ 1 کے بعد 60 صفر؟ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک شخص پوری کہکشاں کے دوسرے سرے سے ایک تیر چلائے اور وہ زمین پر موجود 1 انچ کے ہدف پر بالکل درست نشانے پر لگے،
اور صرف گریوٹی نہیں، الیکٹرومیگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، یہ سب کے سب ایک ایسے ناقابل یقین توازن پر کھڑے ہیں جس میں معمولی سی تبدیلی کا مطلب ہے کہ یہ کائنات مکمل طور پر بے جان ہوتی۔ لیکن ذرا رکیں، یہاں ایک عام سا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی تو آتا ہے جسے ہم اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں۔ جی، وہ ایک مشہور دلیل ہے۔ مطلب کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہم یہ سب اس لیے دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اگر کائنات ایسی نہ ہوتی تو ہم یہ سوال پوچھنے کے لیے وجود ہی نہ رکھتے۔ تو کیا یہ محض ہمارا سروائیورشپ بائس نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ اینتھروپک پرنسپل یہ تو بتاتا ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات کا ہی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو زندگی کو سپورٹ کرتی ہو، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کائنات آخر اتنی سازگار ہے کیوں؟ ایگزیکٹلی مضمون اسی نقطے پر فلسفیانہ گہرائی میں جاتا ہے۔ اس بات کا امکان کہ اندھے حادثات کے نتیجے میں ایک اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں آ جائے، ریاضیاتی طور پر صفر کے برابر ہے۔ اینتھروپک پرنسپل اس حیرت کو ختم نہیں کرتا۔ اور شاید اسی لیے بہت سے سائنسدانوں کو ملٹی ورس جیسے نظریات کا سہارا لینا پڑتا ہے، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ خربوں کائناتیں ہیں اور ہم خوش قسمتی سے اس والی میں ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہے۔ بالکل، لیکن ملٹی ورس کا نظریہ بھی تو فی الحال سائنسی مشاہدے سے باہر ہے۔ یہ تو سائنس سے زیادہ فلسفہ ہی بن جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہی بات ہمیں اپنے اگلے زاویے یعنی فلسفے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس قدر محتاط کاسمک بلو پرنٹ کو دیکھتے ہیں تو انسانی ذہن قدرتی طور پر اس کے پیچھے کسی ارادے، کسی شعور کو تلاش کرتا ہے۔ جی، قدیم یونانیوں سے لے کر آج کے مفکرین تک یہ بحث رہی ہے کہ کیا ڈیزائن کے بغیر اتنا پرفیکٹ سسٹم ممکن ہے؟ مضمون میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک صحرا اور عمارت کی مثال دی گئی ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کریں۔ ہاں، مصنف نے اس بحث کو ایک بہت ہی کلاسک اور طاقتور مثال کے ذریعے پیش کیا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص ایک وسیع صحرا میں سفر کر رہا ہے، دور دور تک ریت کے سوا کچھ نہیں، اور اچانک اسے وہاں ایک انتہائی شاندار، مکمل اور پیچیدہ عمارت کھڑی نظر آتی ہے، جس کے دروازے اور ستون بالکل پرفیکٹ کیلکولیشنز کے ساتھ بنائے گئے ہوں۔ بالکل۔ تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان یہ فرض کرے گا کہ ریت اور ہوائیں صدیوں تک اتفاقاً آپس میں ٹکراتی رہیں اور ان اندھے حادثات کے نتیجے میں یہ عمارت خود بخود ایک منظم شکل اختیار کر گئی؟ یقیناً نہیں۔ وہ فوراً یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ کسی معمار نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ اسے ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ کہا جاتا ہے نا، جسے ہم واچ میکر کی مثال سے بھی جانتے ہیں۔ جی بالکل وہی چیز ہے۔ لیکن اگر میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں تو ایک عمارت اور کائنات کے ارتقاء میں بہت بڑا فرق ہے۔ عمارت کی اینٹیں غیر طبی طور پر جوڑی جاتی ہیں، جبکہ کائنات میں مادہ فزکس کے قوانین کے تحت ری ایکٹ کرتا ہے۔ تو کیا یہ مثال تھوڑی سی مسلیڈنگ نہیں ہو سکتی؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فلسفہ بالکل اسی تفریق کو چیلنج کرتا ہے۔ آپ نے درست کہا کہ کیمیکلز فزکس کے قوانین کے تحت ری ایکٹ کرتے ہیں، لیکن فلسفیانہ سوال یہ ہے کہ وہ طبی قوانین آخر آئیں کہاں سے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جو ان کیمیکلز کو اتنے منظم اور تعمیری انداز میں ری ایکٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ صحرا کی عمارت کی مثال کا مقصد کائنات کے مٹیریل کو اینٹوں سے ملانا نہیں ہے، بلکہ اس انفارمیشن اور ترتیب کی طرف اشارہ کرنا ہے جو دونوں میں موجود ہے۔ جس طرح عبارت کی ساخت ایک باشعور معمار کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے، اسی طرح کائنات کے قوانین کی پیچیدگی ایک بہت بڑے کائناتی معمار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی مسئلہ مادے کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے اندر موجود انفارمیشن اور ترتیب کا ہے۔ اور اگر یہ ترتیب اتنی واضح ہے تو یقیناً انسان اس ترتیب کے پیچھے چھپے مقصد کو جاننا چاہے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مضمون مذہبی نقطۂ نظر کو گفتگو میں شامل کرتا ہے۔ بالکل، جب ہم کسی عظیم منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو مذہب اسی تصور کو مادی فریم ورک سے نکال کر ایک روحانی اور مقصدی فریم ورک میں لے آتا ہے۔ مضمون نے خاص طور پر اسلام اور قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی، اور مذہبی نقطۂ نظر کا سب سے بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ کائنات محض مادے کے اندھے ملاپ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ارادے کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قرآن انسان کو بار بار آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، جسے تفکر کہا گیا ہے۔ یہ تفکر صرف اس بات تک محدود نہیں ہے کہ کائنات کیسے بنی،
بلکہ میرے خیال میں یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، اس کے تمام مظاہر دراصل نشانیاں ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ نشانیوں والا پہلو بہت اہم ہے۔ یعنی مذہبی نقطہ نظر کائنات کو ایک لیبارٹری کے طور پر نہیں بلکہ ایک کھلی کتاب کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عام سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب خالق نے کیا ہے، تو کیا اس سے انسانی تجسس اور سائنسی تحقیق کا راستہ بند نہیں ہو جاتا؟ کیا مذہب ایک فل سٹاپ نہیں لگا دیتا کہ بس اب مزید سوال مت کرو؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور ماخذ نے اس غلط فہمی کو بہت خوبی سے دور کیا ہے۔ مذہبی فکر کائنات کے اسرار کو جاننے سے روکتی نہیں بلکہ اسے ایک عبادت کا درجہ دیتی ہے۔ تخلیق میں غور کرنا خالق کی عظمت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم سائنس اور مذہب کو ایک ہی دائرے میں کھڑا کر کے انہیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان دونوں کے کام کرنے کے ڈومینز بالکل مختلف ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اس روایتی بحث کی طرف جا رہے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے دائرہ کار بالکل الگ الگ ہیں اور ان میں کوئی تصادم نہیں ہے؟ مضمون اس کشمکش کو کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ مصنف بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ سائنس بنیادی طور پر ڈسکرپٹیو ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، گریوٹی کس طرح چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یا ڈی این اے اپنے آپ کو کیسے ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ یہ کیسے کا جواب ہے۔ لیکن سائنس کی یہ حدود ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ گریوٹی کا قانون آخر موجود ہی کیوں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یا اس پوری کائنات کے وجود کا حتمی مقصد کیا ہے۔ ہاں، سائنس یہ تو ناپ سکتی ہے کہ ستارے کی روشنی کتنی دیر میں ہم تک پہنچتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم اس روشنی کو دیکھ کر خوبصورتی کا احساس کیوں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں کا سوال، وجود کا مقصد اور اس کی معنویت، یہ سب فلسفے اور مذہب کا میدان ہے۔ اور اس زاویے سے دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ انسانی شعور کے دو مختلف مگر ضروری بازو ہیں۔ ایک ہمیں کائنات کا میکانزم سمجھاتا ہے اور دوسرا اس میکانزم کا مطلب بتاتا ہے۔ جب ہم ان دونوں زاویوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو کائنات کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ محض ایک بے جان مشین کی نہیں بلکہ ایک انتہائی مربوط اور بامقصد شاہکار کی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی مکمل تصویر کے اندر انسان اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماخذ کے آخری حصے میں کائنات کی اس بے کراں وسعت کے مقابلے میں انسان کی حیثیت پر بڑا گہرا تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو سوچنے والے ذہن کو پریشان بھی کرتا ہے اور حیران بھی۔ واقعی، جب ہم کاسمولوجی کے اسکیل پر بات کرتے ہیں، اربوں نوری سال کے فاصلے، خربوں کہکشائیں، تو اس پورے کینوس پر ہماری یہ زمین محض ایک دھول کے ذرے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم طبی طور پر اتنے حقیر اور بے بس ہیں کہ اگر کل یہ زمین کسی واقعے میں ختم ہو جائے تو اس وسیع کائنات کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ احساس بعض اوقات انسان کو بہت ڈپریس بھی کر دیتا ہے۔ طبعی لحاظ سے یہ بات 100% سچ ہے کہ ہم ایک ذرے کے برابر ہیں، لیکن مصنف اس طبعی حقارت کے مقابلے میں انسان کی اصل طاقت کو اجاگر کرتے ہیں، اور وہ طاقت ہمارا ہجوم نہیں بلکہ ہمارا شعور اور ہماری عقل ہے۔ ہم بھلے ہی ستاروں کے مقابلے میں چھوٹے ہوں، لیکن ہمارا یہ دماغ ان ستاروں کی ترکیب اور فاصلوں کا حساب لگا سکتا ہے۔ بالکل۔ بلیک ہولز کے قریب جانا ناممکن ہے، لیکن ہم اپنی ریاضی اور آبزرویٹریز کے ذریعے ان کی تصاویر بنا لیتے ہیں۔ کائنات طبعی طور پر ہم پر حاوی ہے، لیکن شعوری طور پر انسان کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ واقعی انسانی عقل کی ایک بہت بڑی فتح ہے، لیکن دوسری طرف اسی علم کے ساتھ مضمون میں ایک بہت ہی لطیف پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے عاجزی کا پہلو۔ جب ہم اس لامحدود علم کی جستجو میں نکلتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا وجود کتنے نازک توازن پر کھڑا ہے، تو فکری تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک سچی اپروچ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ جانتے ہیں، ہمیں اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ یہی وہ متوازن رویہ ہے جس کی اس مضمون میں وکالت کی گئی ہے۔ تجسس اور عاجزی ایک ساتھ چلنے چاہیے۔ تجسس ہمیں نئی کہکشائیں دریافت کرنے پر مجبور کرتا ہے،
لیکن جب ہم اس شاندار کاسمک بلوپرنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا علم اب بھی بہت محدود ہے، اور یہی عاجزی ہمیں اس عظیم الشان ڈیزائن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ ایک زبردست سمری ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں محمد فاروق راشد کے مضمون کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کی فائن ٹیوننگ تک اور فلسفیانہ دلائل سے لے کر مذہبی تفکر تک کائنات کو سمجھنے کی یہ تمام زاویے ہمیں الگ الگ سمتوں میں نہیں لے جاتے، بلکہ یہ سب مل کر ایک ہی عظیم و شان حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ساخت کیا ہے، اور فلسفہ و مذہب بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں انسانی عقل اور ٹیکنالوجی ہمیں اس حقیقت کے مزید قریب لے آئیں۔ بالکل، لیکن اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک قدم آگے جا کر اگر سوچیں تو ایک نیا خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جسموں میں موجود یہ عناصر، ہمارے خون میں دوڑتا آئرن، ہمارے ڈی این اے کا کاربن، یہ سب دراصل اربوں سال پہلے پھٹنے والے قدیم ستاروں کے مرکز میں تیار ہوئے تھے۔ ہم لفظی طور پر ستاروں کی خاک سے بنے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مسحور کن سائنسی حقیقت ہے۔ تو ذرا اس پر غور کیجئے۔ ہم ستاروں کی راکھ سے تخلیق پانے والے انسان آج اس زمین پر کھڑے ہو کر واپس انہی ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی فائن ٹیوننگ کو ماپ رہے ہیں اور اپنے ہی آغاز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ وسیع اور بظاہر خاموش کائنات جو اربوں سالوں سے ایک منظم ڈیزائن کے تحت پھیل رہی ہے، وہ دراصل اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی وجود کو سمجھنے کے لیے انسان کے روپ میں ایک شعور پیدا کرنا چاہتی تھی؟ یہ واقعی بہت گہرا اور غور طلب زاویہ ہے۔ کیا ہمارا یہ تجسس کائنات میں کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ خود اس پوری کائنات کی اصل منزل ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو رات کو آسمان کی طرف دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جاننے اور سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج کے اس گہرے جائزے میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔